love to live and we hate to die. تو ان شیخ نے جواب دیا کہ لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ, because you have invested in this life and you have destroyed your hereafter, so that you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے, سبحان اللہ. اور میں یہ اکثر دیکھتا ہوں کہ قرآن میں اور حدیث میں دنیا کی محبت کو بیش تو بہت کیا گیا ہے مختلف جگہوں پہ کہ مال فتنہ ہے ایکسپیسی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, میں کفر و فقر سے سے پناہ مانگتا ہوں. پھر اور دعا, اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ فی کل خیر. آپ نے کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے معاش کا سوال کرتا ہوں جس میں میرے لیے یعنی دنیا گزارنے کا طریقہ ہے. اس طرح کی مختلف دعائیں آتی ہیں, غنا کی دعا آتی ہے. تو وین آئی تھنک کہ دنیا کو بیش بھی کیا گیا ہے, بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عافیت اور مال کی اور کفر اور فقر سے پناہ کی بھی مانگ رہے ہیں. سو آئی ریئلائز کہ دنیا اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, بٹ اگر یہ دل میں جگہ بنا لے یا یہ مین پرپز بن جائے اور اس کو نکالنا مشکل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے, تب اس کو یہ بیش کیا گیا, تب یہ بالکل بھی خیر والی چیز نہیں ہے, پھر یہ فضل نہیں, پھر عذاب ہے اللہ کا. اور اگر اس کو اللہ کی فرمانبرداری میں اور اپنے مین مقصد جو اللہ کی اطاعت اس میں استعمال کیا جائے, اور اس کو اسلام ڈزنٹ ہیٹ ویلتھ, اسلام ہیٹس ہولڈنگ ویلتھ اینڈ لونگ ویلتھ ٹو دا کور, کہ یہ آپ کا ہدف اور مقصد بن جائے کہ آپ اس کے لیے اپنی نمازوں پہ بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیں. اور تو ایک شیخ بتا رہے تھے کہ میں نا 2-3 بزنس وینچرز لے کے نا اپنے مینٹور کے پاس گیا, تو میں نے کہا یہ کیسے آئیڈیاز ہیں؟ کہتے ہیں کیوں, تم تو اچھے کما رہے ہو. کہتے ہیں نہیں, یہ میں ذرا اور تھوڑا سا ڈائیورسفیکیشن کے لیے اور تھوڑی سی زیادہ فائنینشیل اسٹیبلٹی اچیو اور فیوچر سیکیور کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جتنی اللہ نے ٹینکی بھرنی تھی نا وہ تیری بھر دی ہے, اب تو 1 ٹوٹی لگا یا 5 ٹوٹیاں لگا, پانی اتنا ہی نکلنا ہے اس ٹینکی سے. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ نواز رہے, اور آئی تھنک ویلتھ کا سب سے زیادہ فائدہ سامان بھی جو ٹائم بائی کر سکے, جو ویلتھ آپ کو ٹائم آپ کو مزید کنزیوم کر رہی ہے اور لے رہی ہے اور آپ کو مزید بزی سے بزی کرتی جا رہی ہے, اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو کرٹیل ہی کرنا چاہیے. تو یوتھ کے لیے کیا آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو بندہ جاب کر رہا ہے فار ایگزامپل, اور وہ پوڈ کاسٹ کو سن رہا ہے اور وہ سارا اس کا دن ہی گزر جاتا ہے اس میں 9 to 5 میں گزر جاتا ہے, اور وہ تنگ بھی ہے اپنی جاب سے, ہی از ناٹ ہیپی, ہی وانٹس ٹو شفٹ ہز جاب. تو وہ کیا کرے, وہ کہاں کیسے نکلے, کیا وہ انٹرپرینیور کی طرف جائے, کیا وہ اس کو کس طرف جائے وہ؟ ہاں یہ تو ذرا مشکل سوال ہے, آپ نے بتایا نہیں تھا کہ مشکل سوال بھی کرتے ہیں. آپ کے لیے بہت آسان ہے, میں تو سمجھ رہا تھا آسان سے سوال ہے. نہیں میں ایسی مذاق کر رہا ہوں. نہیں یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ سب سے پہلے 2 چیزیں سیٹ کریں کہ لائف میں سب سے زیادہ اہم کام کون سا ہے, اور کمانا پرپس آف لائف ہے یا کمانا نیڈ آف لائف ہے. کمانے ارننگ کا جو پورا افیئر, ارننگ کا جو پورا معاملہ ہے نا, اس کو اپنے صحیح جگہ پہ جا کے رکھ دیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جاب کرتے ہیں نا تو 5 days جاب کرتے ہیں, اور جب انٹرپرینورشپ کرتے ہیں تو 7 days کرتے ہیں. جی, پہلے جب آپ جاب کر رہے تھے تو 9 to 5 کر رہے تھے, اب اپنا کام ہے تو 9 to 7 9 to 9 کر رہے ہیں, کیونکہ اب وہ میٹر چل رہا ہے. صحیح. تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ جو قرآن کی ہدایت ہے نا, لا تسرفو, حد کو کراس نہیں کرو, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے اوور ایٹنگ حرام نہیں ہے, لیکن یہ لا تسرفو کے کہہ لیجیے اس کے ایپلیکیشن میں آئے گی. میں آپ سے اسراف کی ڈیفینیشن ہی پوچھنا چاہتا ہوں, یعنی آپ کے نظر میں اسراف کیا ہے؟ کسی بھی کام کو اس کی جائز حد سے کراس کرنا, اور اس طرح کراس کرنا کہ بندگی کے لیے جو انرجی چاہیے, بندگی کے لیے جو توجہ چاہیے, بندگی کا جو فوکس ہے, اور لائف میں جو ورتھ وائل تھنگز ہیں اور جو میری بڑی ذمہ داریاں ہیں, ان کے لیے میرے پاس انرجی, ٹائم, توجہ وہ نہ بچے. مطلب کسی چیز کو میں اتنا بڑھاؤں, اب میرے پاس فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اب میرے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے. اب وہ جو اوور والی بات ہے نا, اوور سلیپنگ,
اوور اسپیکنگ, اوور ایٹنگ, اوور کنزیومنگ, اوور ارننگ, اوور اسپینڈنگ. مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے, آپ نے کہا بھائی یہ جسٹیفائڈ ہے, اس کے اندر میں لیتا ہوں, لیکن اگر آپ ایک جمپ لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں, میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, لوگ زیادہ کیوں کماتے ہیں اور کمانے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے لائف اسٹائل کو مسلسل اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی ایک جگہ پہ سیٹ نہیں ہوتے. جب ان کے پاس پہلی گاڑی انہوں نے لی تو وہ 1000 cc کی تھی, 2 سال کے بعد انہیں وہ گاڑی چھوٹی لگنے لگی, پھر وہ 1600 cc کی گاڑی لی, پھر انہوں نے 2400 cc کی گاڑی لی, پھر انہوں نے اس سے بڑی گاڑی لی. اب ہوا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسی چیز لے لی ہے جس کے بعد آپ اگلے 5 سال تک بہت محنت سے کمائیں گے اور وہ اس کی انسٹالمنٹس دیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی لائف انڈر اسٹریس ہے. اور اب آپ کی جو مینٹل انرجی ہے, آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے, آپ کی لائف میں جو سکون ہے, وہ سب چیزیں آگے پیچھے ہوں گی. تو انسان کو ایک حد سے زیادہ, مطلب انسان کو سوچنا چاہیے کہ کمانا بالکل ٹھیک چیز ہے, لیکن مطلب میں اپنی زندگی میں پیسے کو کتنی اہمیت دوں, لگژریز کا مطلب لگژریز کا وہ لیول جو مطلب ایک ناجائز سطح پر, ایک ہے آرام, کمفرٹ اور کنوینئنس کی جائز سطح, اور ایک ہے کمفرٹ اور کنوینئنس کی حد سے زیادہ آپ اسے کراس کر جائیں, اس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو, تو پھر پیسہ تو چاہیے اس کے لیے. اچھا, اس میں نا